बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ। सूरत हाल एक बार फिर कशीदगी की तरफ जा रही है। मैंने आपको बता चुका हूं कि सितंबर अक्टूबर बहुत ही सख्त तरीन महीने हैं और एक हफ्ता गुजर गया, 7 हफ्ते बाकी हैं। 7 हफ्ते और हमारी इत्तला के मुताबिक जो नए आर्मी चीफ का मामला है ये नवंबर के दूसरे हफ्ते तक जाएगा, लिंगर ऑन करेगा और नवंबर के दूसरे हफ्ते में नए आर्मी चीफ का फैसला होगा। अभी उसमें पड़े हैं 7 और 2 9 हफ्ते, 8 से 9 हफ्ते। इन 8 से 9 हफ्तों में फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, लेकिन कशीदगी को बढ़ावा दिया जा रहा है और गैर जरूरी तौर पे दिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इन सारे 4-6 हफ्तों में अगर तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया तो अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। और ज़्यादा जो बेहतर है वो ये है कि मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब क्योंकि आर्मी चीफ हैं, उन्होंने रुखसत होना है, तो पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो चीज़ों को समेटें और वापसी की तरफ आएँ। वापसी की मुराद है कि चीज़ों को इस तरीके से समेटें कि ये जो कशीदगी है, ये टेंशन है, ये ख़त्म हो उनकी रुखसती से पहले और जो है वो सेरेमनी, जो चेंज ऑफ कमान की सेरेमनी होती है, वो बड़ी पुरवकार तरीके से हो और चीज़ों को कूल डाउन करें। तो मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए, लेकिन हो इसके बरक्स रहा है। हो ये रहा है कि पहले खबर आती है और पहले हुक्मरान इत्तेहाद और उनके सहूलतकार उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे एक कैंपेन लॉन्च की जाती है और डिजिटल मीडिया पे कि बस ये बहुत सख्त वक्त आने वाला है, इमरान खान साहब के गिर्द शिकंजा सख्त होने वाला है, उनके साथ टाइट होने वाला है, वो अडयाला जेल फलां जेल इंतज़ार कर रही है। पहले ये सारी चीज़ें माहौल बनाया जाता है और उसके बाद फिर एक्ट बाद में होता है, यानी पहले से वो स्क्रिप्ट उनको दिया जाता है कि आप ज़रा इस लाइन और लेंथ पे अपना डिजिटल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे गुफ्तगू करें, माहौल बनाएं और उसके बाद फिर पता चलता है कि ये हो गया। तो ये हो रहा है। अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वो क्या करें? उनको पहले तो रजीम चेंज हुई और रजीम चेंज जिस तरीके से हुई वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, उसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। और जिस तरीके से की गई और तहरीक अदम एतमाद ऑर्गेनिक नहीं थी, ये भी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं और ये इत्तेहादी खुद बता चुके हैं, रिकॉर्ड पे ला चुके हैं और मौजूदा काबीना के अरकान बता चुके हैं ये ऑर्गेनिक नहीं थी, कि ये उनके जहन में ख्याल नहीं आया बल्कि ये ख्याल लाया गया। ये सारी चीज़ रिकॉर्ड पे आ चुकी है। अब इमरान खान साहब अपोजिशन में हैं, पार्लियामान छोड़ चुके हैं, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट कर रहे हैं, अपने सपोर्टर को बढ़ा रहे हैं और अपना मैसेज दे रहे हैं। उन्होंने ये गनीमत जाना और लोग उनकी तरफ अपील कर रहे हैं, लोगों को वो अपील कर रहे हैं और खुश हैं उनके साथ, उनकी बात सुनी जा रही है। अब लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर तो ये तहरीक अदम एतमाद पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान थी, यानी हुक्मरान इत्तेहाद जो इस वक्त मौजूद है और पीटीआई इमरान खान, अगर तो इनके दरमियान थी तो फिर तो नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स को इसमें आना ही नहीं चाहिए। वो जाने और वो जाने, ये बात आपस में खेल लें दें, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ARY को बंद किया गया, एक पूरे महीना उसको बंद रखा गया। फिर जो कुछ सहाफ़ियों के साथ किया गया और शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, क्योंकि बताते हैं ये जो जितने भी सहाफ़ी हमारे इमरान रियाज हैं, अहमद यूसुफ हैं, जमील फारूकी हैं और अयाज अमीर साहब हैं, समी इब्राहिम हैं, ये बताते हैं कि जनाब इनके साथ क्या किया गया और किसने किया। तो अगर तो ये पॉलिटिकल प्लेयर्स की लड़ाई है तो इसमें नहीं आना चाहिए। फिर जब ये चीज़ों में नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स आते हैं तो फिर ये मामला बिगड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि
اب عمران خان صاحب پہ پہلے تو پابندی لگا دی گئی، بھائی نہ وہ ان کا مسئلہ کیا ہے، کیا سزا، کس چیز کی سزا، وہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی عدالت نے وہ ریسٹور کی، اس کے بعد انہوں نے ٹیلی تھون کیا، 5.5 ارب روپے جمع ہو گئے، اب اگلی اتوار کو پھر وہ ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں شراب زدگان کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ ARY کی بحالی کے لیے جتنے مرضی حکم دے دیں ہم نہیں مانتے، تو جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نان پولیٹیکل پلیئرز پولیٹیکل ہو چکے ہیں اور وہ انوالو ہیں وہ سارے کھیل میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈھکی چھپی تو رہتی نہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ، الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ، اور پھر جب بات ٹریول ہوتی ہے تو فوراً نکل آتی ہے، تو یہ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی وہ پابندی ختم ہوئی، اب عمران خان پہ ایک اور پابندی عائد کر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کامران خان صاحب نے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا، سوشل میڈیا پہ جا کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انہوں نے بتایا کہ انٹرویو کیا تھا، لیکن حکم ہوا ہے کہ یہ انٹرویو نشر نہیں ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ تو بھائی کیوں نہیں ہوگا، یہ ہے چیز۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا اور موجودہ لیڈرشپ کو کہا، تو اس وقت غم و غصہ کیوں نہیں تھا، اس وقت افسوسناک کیوں نہیں تھا، اس وقت سارا کچھ، بلکہ وہ تو پورے کا پورا ایک چارج شیٹ تھی، لیکن ایسا نہیں، صرف نظر کیا گیا۔ مریم بی بی نے کہا صرف نظر کیا گیا، زرداری صاحب نے کہا صرف نظر کیا گیا، مولانا نے کہا صرف نظر کیا گیا۔ تو جب یہ سارا کچھ اگنور کیا گیا تو اب یہ ہو گیا، اب عمران خان صاحب پہ انٹرویو نہیں چلنا۔ اب کس نے منع کیا سب کو معلوم ہے، کیونکہ وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں گیا کامران خان صاحب کو، تو وہ ہو گیا، اب یہ انٹرویو روک دیا گیا۔ دوسری جانب بول ٹی وی کو بند کر دیا گیا، ARY کو کھولا، بول کو بند کر دیا۔ بول کا مسئلہ وہی جو ARY کا مسئلہ، کہ وہ عمران خان صاحب کو دکھاتا ہے، عمران خان کو دیکھنے کے لیے 80% پاکستانی اسی ٹی وی کی طرف لپکتے ہیں جو دکھاتا ہے، باقیوں کی ویورشپ 20% سے بھی کم ہوتی ہے۔ تو ایک عوامی رہنما، عوامی لیڈر، مقبول ترین لیڈر جو پاکستان پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اور لگواتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ فوج کو کچھ نہیں کہنا، وہ یہ کہتا ہے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو فوج پہ تنقید صرف تعمیری کرنی ہے، کسی کا حصہ نہیں بننا، وہ جب اس کی طرف حکمراں اتحاد جو فوج کے پرلے درجے کے فوج کے بارے میں وہ قدورت اور بغض رکھتے ہیں، وہ جب اس کو پیشکش کرتے ہیں آئیں مل کے کھیلتے ہیں اور افواج پاکستان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کو ذرا تھرو کرتے ہیں، وہ پیغام یہ دیتا ہے کہ نہیں جناب، میں ایسی کسی کمپین کا حصہ نہیں بنوں گا، میں بالکل افواج پاکستان کے خلاف کسی کمپین کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اصولی بات کرتا رہوں گا اور اپنے فورم پہ کروں گا، باقی الیکشن کروانے ہیں، باقی جتنی بھی ریفارمز لانی ہیں میں موجود ہوں۔ ان کو پھر دوبارہ میسیج نہیں جاتا، تو یہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ ان کے انٹرویو پہ پابندی، بول ٹی وی بند کر دیا گیا، ARY 1 مہینہ بند کرنے کے بعد بحال کیا، مقدمات پہ مقدمات ہو رہے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے فیصل آباد کے جلسے میں، کیا کوئی بہت بڑا اس کے پیچھے راز ہے، کیا یہ بہت بڑی کوئی تھیوری تھی جس کی بات انہوں نے کر دی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ PDM زرداری صاحب، نواز شریف صاحب یہ مل بیٹھ کے سارا کچھ نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ پھر ایک اور آتی ہے کہ نہیں، ابھی تک ہم ایکسٹینشن پہ بھی بات کریں گے، اور یہ بھی، اور اس کا مطلب میں حیران ہوں، ایک سن رہا تھا میں ولاگ، اس میں وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے دراصل یہ کہا ہے کہ نیا آرمی چیف نہ لگائیں بلکہ انہیں کو کنٹینیو کرنے دیں۔ یہ ایک اس کی توجہ، یہ مرزا غالب کا شعر جو ہے، اب ایسی اس کی تشریح ہوگی تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے ہم سب کا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس طریقے سے عمران خان صاحب اور خطرناک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دلوا چکے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دلوا چکے ہیں، نواز شریف صاحب کو ہم ہتھکڑیاں لگا کے ہیلی کاپٹر پہ گھما چکے ہیں، اٹک قلعہ میں بند کر چکے ہیں، یہ بھی، اور یہ ساری تلخیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔
زرداری صاحب کی زبان کٹ چکی ہے اور وہ بھی 11 سال جیل میں رہے۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا ملک آدھا ہاتھ سے چلا گیا، اور اب ہم اسی بنگلہ دیش سے امداد لے رہے ہیں سیلاب کے متاثرین کے لیے۔ اور حسینہ واجد کا انٹرویو میں سن رہا تھا جو انہوں نے دیا ہے اپنی برسی پہ، یعنی کہ شیخ مجیب کی برسی پہ، اور انہوں نے اپنے والد کی برسی پہ دیا ہے۔ انہوں نے ساری سچویشن جو بتائی، یعنی کہ ہماری تاریخ تو تلخیوں سے بھری ہوئی ہے، ان تلخیوں کو ختم کرنے کے بجائے ان میں مزید ایندھن ڈالنا، ان پہ مزید چنگاری لگانا، یہ کہاں کا ہے؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 2022 ہے، 2023 شروع ہونے والا ہے، یہ 21ویں صدی ہے، اور جس میں جو ہماری کیا کہنا چاہیے آئی ٹی کا انقلاب آ چکا ہے، تو اس میں سری لنکا نہ بنائیں، نہ ہی یہاں پہ خونی انقلاب کی بات کریں، بلکہ سافٹلی اگر لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، اس مقبولیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور مل جل کر آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے یہ کرنے کے ہم دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ پلانڈ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اور فوج کی لڑائی کروانا ایک منظم منصوبہ بندی ہے، منظم منصوبہ بندی۔ عمران خان لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کس سے لڑنا ہے، اپنی فوج سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو حکمران اتحاد ہے وہ پوری کی پوری یہ آبیاری کر رہا ہے اس کو، اور ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ریاستی اداروں کو سمجھنا چاہیے، ریاستی اداروں کے لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے کہ جناب ذرا تھوڑا سا سہم جائیں، ٹھہر جائیں، یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اس سے مزید، اور وہ ایک کال بھی نہیں دیتے، لیڈر لیس احتجاج، کروڑوں لوگ پاکستان کی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اور ان کو جو رسپانس مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب 2 مہینے کے اندر اندر وہ کیسے سیاست سے نہیں نکل سکتے، وہ یہ کام ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور نیگوشیٹ کرنے چاہیے، ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے زیادہ بہتر نتائج اگر ہم سب پاکستان کے خیر خواہ ہیں، محب وطن ہیں، اور ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، اور ہم سب اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں، تو پھر تو سٹیک ہولڈرز کو تو پھر یہ کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو لوگ گالیاں دیں، جو دھمکیاں دیں، جو الزامات عائد کریں، ان کو ہم سیلوٹ کریں، اور جو بیچارہ یہ کہے کہ پاک فوج زندہ باد، میں نے فوج کے خلاف نہ خود جانا ہے نہ کسی کو جانے دینا ہے، اس پہ یہ کچھ ہو تو فیصلہ آپ خود کر لیں جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔